وہ جو گاڑیاں آپ استعمال کرتے ہیں تو جو تھوڑا سا ماڑا ہوتا ہے وہ سوچ کے اساس کمتری کا تو شکار ہوتا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں. محنت کریں، حسد نہ لیکن کریں. ایسی محنت کیا ہے آپ کے پیچھے جو آپ نے کی اور اتنا کچھ بنا لیا؟ کوئی نشہ وغیرہ، کوئی ڈرگ، کوئی شوق اس طرح کا رکھا کبھی؟ میرے میں گندی عادت ہے، میں پیتا ہوں. عشق محبت وہ تو ہوا ہوگا. رجب آیا آپ کی شادی پہ، مسٹر پتلو آیا تو انہوں نے کتنا کا پیسہ پھینکا؟ ناڑے پیسہ سٹو، ناڑے لوکاں دی گلاں سنو. سب سے مہنگا تحفہ شادی پہ کیا ملا؟ انہوں نے مجھے ایک ڈالا گفٹ کیا تھا. ٹک ٹاک لائیو کرتے رہے. ہاں، تو ٹک ٹاک لائیو پہ ایک بڑی حرکات و سکنات ایسی بھی ہوتی ہیں جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہوتی ہیں. تو پھر آپ ٹک ٹاک لائیو پہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے لڑائی چل رہی تھی رجب کی ابھی ریسنٹلی اور مسٹر پتلو کی. اصل میں جب آپ کے ساتھ اور لوگ جڑ جاتے ہیں تو تھوڑے سے مسئلے آ جاتے ہیں. رجب جو ایکٹیویٹی وہ کرتے رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غلطیاں جان بوجھ کے ہوئی؟ جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں نا، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. سرفراز چودھری صاحب نے ڈکی کو پکڑا، یہ کیا معاملات تھے؟ فار ایگزامپل اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی ایک سزا ہے، تو وہ سزا ملنی چاہیے مجھے. سوشل میڈیا سے جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں، ٹوٹل ریونیو کتنا ہو جاتا ہے منتھلی؟ بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کرنے کی آفر کوئی بہت ساری ہوتی ہیں. کتنے کی پروموشن کی آفر ہوئی؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں ویسا ہوا. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. میرڈ لائف پہ بہت سی باتیں ہوئی. جی. بھابھی سے ڈر لگتا ہے بلال کو، بزنس لانچ کیتا ہے آن لائن. یہ کہاں سے خیال آیا کہ کپڑوں کا برانڈ؟ کئی لوگ کہتے ہیں پوڈ کاسٹ کا بھی 10 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. یہ جنہوں ٹرکانا ہوئے انہوں نے جاگ چڑھی. بلال ابھی ہارڈ کیش لے کے کتنا نکلتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحی صدیق اور ایک ایکسکلوسیو قسم کی پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں. اور آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ بڑے وائرل سنسیشن اور ٹک ٹاک سٹار بھی اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا. ان کا لائف سٹائل ایک دم وائرل ہوتا ہے ان کی شادی کے بعد، اور شادی پہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور بڑا بڑا پیسہ نشاور کرتے ہیں، اور کوئی لوئی وٹون کا گفٹ دیتا ہے تو کوئی ڈالرز کی بارش کرتا ہے ان کے اوپر سلامی کے طور پر. اسی طرح بہت وائرل ہوئے اور پھر اس کو مینٹین کرتے ہوئے آگے چلے، اور بہت سے برانڈز بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں اور کیے بھی ہوئے ہیں. خصوصاً پیسہ کہاں سے آیا، یہ ساری دولت کہاں سے آئی، یہ فیم کیسے ملا، یہ ساری کہانی آج ان سے پوچھیں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال مرد اور دی ون اینڈ اونلی ٹک ٹاک پہ سنسیشن بھی ہیں. السلام علیکم بلال، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. اور تقریباً میں اگر کہوں کہ 7 سے 8 ماہ ہمیشہ دیر کر دیتے ہو ہیں، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. تو کیا وجہ بنی کہ اتنا مشکل کر دیا ہمارے لیے؟ آپ کو پکڑنا آسان نہیں تھا. فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ آپ کا، جو ہم رات کے اس پیر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل یہ بھی آپ کی مہربانی ہے جو آپ ٹائم دے رہے ہیں، اور جو آپ 7-8 مہینوں کی بات کر رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی مصیات ایسی تھی، آپ کے سامنے تھے اور آپ کو ہم ویلڈ ریزن دیتے تھے کہ ہم کہاں پہ ہیں. سو آج ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ملا تو ہم حاضر ہو گئے، ویسے اور کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. بلال کو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پنڈ کلچر کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ڈالا کلچر بھی انہوں نے عام کیا کہیں نہ کہیں. یہ بھی پوچھیں گے کہ کیوں. پھر ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی چارپائی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ کھرلی جسے کہتے ہیں نا اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی گائے کے ساتھ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی عام سادہ سی زندگی گزارتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں بظاہر. لیکن کبھی کبھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ کچھ 4 سے 5 V8 گزر رہے ہوتے ہیں. وہ جو گاڑیاں آپ استعمال کرتے ہیں جی اس میں کم از کم 6-7 کروڑ کی وہ گاڑی ہے. جی. کس نے دی، یا خود خریدی، یا وہ رینٹڈ ہے؟ یہ ذرا لوگوں کو ایکسپلین کریے گا، لوگ انسپائر ہوتے ہیں. اچھا، نہیں شکر ہے اللہ کا، یہ تو میری اپنی ہے. میری اپنی بھی ہے، میری فیملی کی بھی ہے. سو ابھی رینٹڈ تو کوئی نہیں ہے، ساری ہم اپنی اون کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل. تو یہ جو ایک آپ کی ویڈیوز بنتی ہیں، آپ جا رہے ہوتے ہیں، تو جو تھوڑا سا ماڑا ہوتا ہے جی. وہ سوچ کے اساس کمتری کا تو شکار ہوتا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں بلال. بالکل بالکل. اور ایک طرف آپ کی دوسری زندگی بڑی سادہ سی ہے، تو اس میں تضاد کیوں؟ اس میں جی بالکل جو آپ نے پوائنٹ کی بالکل ہوتا ہے، احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے. کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو نیگیٹو لے جاتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس شروع سے نہیں تھی. میں نے پیرس گیا، محنت کی، کمائی اللہ نے دی، میں نے لی، میرا شوق تھا ٹھیک. تو شوق پورا کیا میں نے.
اور کچھ لوگ انسپائر بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ یار محنت کرو, کچھ بھی کوئی بھی انسان کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. آج میں یہاں پہ پہنچا ہوں تو یہ اللہ کی کرم سے یہ سب پاسبل ہوا ہے. اگر ہم بھی کچھ نہ ہوتے تو آج ہم بھی ادھر نہ ہوتے. سو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے اور ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. سو محنت کریں, حسد نہ لیکن کریں. ایسی محنت کیا ہے آپ کے پیچھے جو آپ نے کی اور اتنا کچھ بنا لیا, اتنی گاڑیاں, اتنے برانڈز, معاملات؟ نہیں, میری اکیلے کی محنت نہیں, پوری فیملی کی اس میں محنت ہے. میں اب ایسے ہی کہہ دوں کہ جی میں نے بہت محنت کی, میں نے بھی کی بہت محنت. میرے والدین نے, میرے بزرگوں نے بہت 30-40 سال محنت کی. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے اتنا سیٹ اپ بنایا. جو ہم پیرس میں گئے, پھر ہم نے جا کے کام کیا, تو وہ اگر ان کے بھی سال کاؤنٹ کریں تو پھر میں نے جا کے 5-6 سالوں میں یہ نہیں کر دیا. ان کی محنت کے ساتھ ہی, ان کے توسل سے یہ چیزیں ساری اللہ یہ چلتی آ رہی ہیں. مطلب یہ کاروبار, اچھا کاروبار کس چیز کا ہے آپ لوگوں کا ادھر پیرس میں, فرانس میں بھی ماشاء اللہ آپ لوگ بڑا کام کر رہے ہیں؟ بالکل, ہمارا کنسٹرکشن کا بیسیکلی کام ہے وہاں پہ. ہم پہلے میرے ابو لوگ اور میرے سارے بھائی, میرے تایا ابو سارے 5 بھائی ہیں میرے ابو لوگ, تو 5 ادھر ہی ہیں, پیرس میں سیٹل ہیں ماشاء اللہ. تو وہ ہم سب کا پورا فیملی بزنس, کنسٹرکشن کا ہی بزنس ہے وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کیا گھر وغیرہ بناتے ہیں, کمرشل بلڈنگز بناتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ہم رینویٹ کا, زیادہ تر ہمارا رینویشن کا ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہاں کی, اور لوکل پرائیویٹس, اور یہ وہ بلڈنگز بھی ہوتی ہیں, گھر بھی ہوتی ہیں ڈفرینٹ. جیسے آپ پاکستان میں کہہ لیں کانٹریکٹ بیس ہوتا ہے کام. بالکل ٹھیک. تو وہ ہم رینویشن انٹیریئر جو ہے, انٹیریئر وغیرہ, اور وہ رینوویشنز وغیرہ آپ لوگ کرواتے ہیں. جی جی. تو یہ شروع سے یہی کام ہے آپ لوگوں کا؟ جی شروع سے, پہلے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟ یہی کام. ٹھیک. تو آپ کو مطلب جب آپ نے ہوش سنبھالی تب سے پیسہ دیکھ رہے ہیں؟ شکر اللہ کا. بالکل, ہم یہ نہیں تھے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی اس ٹائم, یہ آپ کہہ لیں کہ اس ٹائم دور ہوتا تھا بائکوں کا, موٹر سائیکل. اللہ نے اس ٹائم بھی, ہمارے بزرگوں نے ہمیں لے کے نئے بائک دی ہیں. اس ٹائم 1 to 5 کا دور ہوتا تھا, تو اسکول جاتے تھے تو کچھ چند ہی لوگ ہوتے تھے جن کے پاس, جن کے بھی ہمارے دوست ہوتے تھے جن کے والدین باہر سیٹل تھے, ان کے پاس یہ اچھے بائک ہوتے تھے. تو ان میں ہم بھی شامل تھے اللہ کے کرم سے. تو شروع سے اللہ کا کرم ہے, یہ کوئی نہیں کوئی فاقوں کی بڑی زندگی گزاری ہے, بڑا شکر ہے اللہ کا. شروع سے اچھی زندگی, ماں باپ نے سارے شوق اس ٹائم کے بھی پورے کیے, اور آج خود بھی پورے آج خود بھی کر رہے ہیں, اور ان کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. کیا کیا شوق ہیں بلال مرد کو, میں اگر پوچھنا چاہوں, لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. جی, اب تو جی اللہ نے سارا کچھ, پہلے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ نے سب کچھ وہ دیا, اور جو خواہش تھی اللہ نے وہ اس ایج میں ہی پوری کر دی, جو سوچا تھا. اور ابھی بس شوق یہی ہے کہ بس سکون کی زندگی ہو, اور بس اپنا گاؤں ہو, ماں باپ ہوں, بہن بھائی ہوں, کزن فیملی, ان کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ ہو. باقی اب کوئی وہ ایکسٹرا آرڈنری شوق نہیں رہ گیا کہ یہ نہیں کر رہے, یہ نہیں ہوا زندگی میں, یہ نہیں ہوا. اللہ نے سب کچھ دیا, اللہ نے سب کچھ شوق پورے کیے ہیں پورا. صحیح. بلال, کوئی آج تک یہ مطلب ماشاء اللہ آپ 30-32 کے تو ہوں گے جی, اتنے ہی ہیں کہ نہیں 30-32 بہت زیادہ آپ نے بڑا. اچھا, آپ چھوٹے ہیں؟ ہاں چھوٹے ہیں. کیا 97 کی میری بات ہے, آپ آگے صاحب لگا لیں, میں 28 بنتی ہے ماشاء اللہ, مطلب مارچ میں 29 میں انشاءاللہ میں ہو جاؤں. اچھا, ہیپی برتھ ڈے پھر ہم ایڈوانس میں کہہ دیتے ہیں آج اس پوڈ کاسٹ میں. اچھا بلال, اس عرصے میں کوئی نشہ وغیرہ, کوئی ڈرگ, کوئی دوستوں کی ایسی محفل میں کبھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو گئی ہو, کوئی شوق اس طرح کا رکھا کبھی؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ. آج بھی ہم کہیں کیسی جگہ پہ کہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں تو پیرس رہتے ہو, پھر بھی شکر اللہ. پینے پلانے کا شوق؟ نہیں کوئی, آج تک کوئی نہیں, اسمیل بھی نہیں کی. یہ ہوتا ہے نا ہاتھ میں پکڑنا بھی, آج تک ہاتھ نہیں لگا کسی نشے کو, سوائے ایک میرے میں گندی عادت ہے, میں سگریٹ پیتا ہوں, اور وہ بھی میرے پورے خاندان میں واحد میں بندہ ہوں, کزنوں سے لے کے بڑوں تک, جو صرف میں ہی سگریٹ پیتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی سگریٹ نہیں پیتا. بس وہ مجھے اکثر باہر نکلنا پڑتا ہے, گاڑیوں میں نہیں پی سکتا جو فیملی کارز ہیں, اور میرے کزن بڑے اریٹیٹ ہوتے ہیں اس سے, اور میرے ساتھ جتنے ایون تک لڑکے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کتنے پیکٹ پی لیتے ہیں. پیکٹ والی بات نہیں ہے, بس وہ یہی ہے کہ نارمل جو اسموکر ہوتا ہے, وہ چین اسموکر نہیں ہوں. اچھا, چین اسموکر نہیں ہوں, بس نارملی کبھی چسکا پورا کر لیا. بس یہ بھی ایک گندی عادت ہے, میں کوشش کر رہا ہوں چھوڑ دوں بس. بالکل ٹھیک. باقی اس سے اللہ معافی دے, باقی چیزوں سے تو عشق محبت وہ تو ہوا ہوگا, آنکھیں بتاتی ہیں بلال آپ کی. نہیں جی, یہ سفر کر کے اکھاں نال ہیں جو ہے ساری دیہڑ گڈی تے کدی لاہوروں اسلام آباد تے کدی پنڈ تے یہ ہویا, اور عشق اتنے کہڑے. اصل میں جی
ہمیں عشق تھا گاڑیوں سے، ہوں پیسے سے، ہوں تو اس کے پیچھے لگے رہے اور بس وہی تھا. وہ عشق ہے، وہ- اس کے علاوہ کبھی محبت نہیں ہوئی بلال؟ نہیں، عشق میں کہتا ہوں عشق ہوتا ہی وہ ہے کہ آپ کے پاس جب جیب میں سب کچھ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں ہاں، سوچتی ہیں. جب پوکھ پانگڑے مار دیے ہوئے تھے وہ پھر کوئی نہیں کوئی عشق نہیں رہ کوئی جاتا. عشق کرتے ہی کوئی بندہ نہیں ہے جی. جی اصل میں ریالٹی بات یہی ہے. تو ہم نے شروع سے یہ دیکھا تھا، میں دیکھتا تھا گاڑیاں اس ٹائم، تو مجھے یہ گاڑیوں کا شوق تھا، بالکل تو ٹھیک. میں نے اس پہ ہی فوکس رکھتا تھا کہ یار اللہ میں نے بھی دینی ہے، تو اللہ نے دیتی ہیں نے آج. صحیح. بس وہ یہی تھا. کوئی اچھا، بلال مارت کی فیملی کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو کیا مات جو ہے یہ ذات ہے جی بلال؟ یہ جٹوں کی ایک کاسٹ ہے، جیسے لائک گجر اور برادریز کافی ہوتی ٹھیک. ہیں ان کے ساتھ. اور یہ تعلق ان کے ساتھ کس طرح سے، مطلب آپ کا جو ایک لڑی چل رہی ہے، کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ لوگوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، چھوٹا سا کنکلوڈ کر کے. یہ جو ہماری کاسٹ ہے مارتھ، ہم بہت تھوڑے زیادہ نہیں ہیں بٹ کافی ہیں ماشاءاللہ. ہم کافی، ہماری فیملی میں آفیسرز بھی ہیں جو سرو کر رہے ہیں، اور ہمارا گاؤں ہے اس میں بھی ہم ایک ہی گھر ہیں مارت فیملی سے. ٹھیک. تو ساتھ میں ہمارا گاؤں ہے سگر پور، وہ بھی ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ان کا ہے، وہاں پہ مارت ہے. پھر ہمارے یہ ہانے وال ملتان والی سائڈ پہ کافی مارت برادری بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے. سو ایسے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور شروع سے ہی. ٹھیک ہے. آپ بہت پرانی بات کریں تو وہ مجھے پھر وہ نہیں ڈیٹیل بتا. اچھا، یہ سین جو ہوا وائرلٹی کا، جی جب بلال مارت کو ایک فیم ملا، لوگ جاننا شروع ہوئے. اس سے پہلے بھی لوگ جانتے ہوں گے اوبیسلی، کچھ طبقہ جانتا ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ وائرلٹی جو ملتی ہے، فیم جو ملتا ہے، محبت جو ملتی ہے، وہ ملی آپ کی شادی کے اوپر. نہیں، میرے پہلے بھی بہت کافی تھی. شادی پہ وہ ہائیڈ لائٹ ایسے ہو ہائی گئی لائٹ کہ ہوگی. وہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن چل گئی، ہاں. وہ ہو گیا. نہیں تو وہ شکر ہے اللہ کا. رجب آیا آپ کی شادی پہ، ہاں وہ مسٹر پتلو آیا، جی. تو انہوں نے کتنا کا پیسہ پھینکا آپ کی شادی پہ؟ اچھا میں گنتا تو کون نہیں سمجھ. اندازن ہوتا ہے نا کہ نہ سڑ دیتا ہونا ہے یار. دیکھیں پہلے تو میں اس کو کریکٹ کر دوں کہ جو پاپولیرٹی کا یا فیم کا ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی شکر اللہ کا میرے ملین پلس ہی کچھ اوپر ہی ہوں گے. میں ان چیزوں میں جاتا نہیں ہوں. باقی وہ اس میں جو میری شادی ہوئی تو وہ میرے دوست ہیں، وہ آئے اور ان کو منع کیا ہوا تھا کہ ایسا کچھ. ہماری فیملی میں بھی تھا کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے پیسے زیادہ پھینکنا. ہمارے بزرگوں نے بڑا ہمیں کیا ہوا تھا کہ نہیں پھینکنے. بٹ میرے کزن جو ہیں وہ کافی میرے ساتھ کرتے بھی ہیں. ہمارا آپس ہاں، میں نے دیکھا کہ کافی ایک کا ہے ماشاءاللہ، اللہ اسی طرح سلامت رکھے. آمین. تو ہمارا بانڈ بھی کافی تھا. تو وہ پیرس سے پلان کر کے آئے ہوئے تھے سارے. تو وہ پھر جب وہ قوالی شروع ہوئی تو میرے کزنوں نے شروع کیا. تو پھر یہ دونوں بھائی بھی تھے، انہوں نے کہا ہم کیسے پیچھے رہ جائیں. پھر یہ انہوں نے بھی پورا ساتھ نبھایا اور ان کو روکتے ہی رہے. پھر ہم کہ یار کہ بس کر دو، لیکن یہ رکے نہیں رکے. اصل میں یہ ہمارے پنجاب میں ایک نا روایت سسٹم ہوتی ہے. اس پہ آپ نے بات کر دی. میں جی، میرا دوست ہے ولید، بڑا اچھا میرا دوست ہے. تو میری اکثر اس سے بحث ہوتی ہے کہ یار یہ کیوں، مجھے نہیں پسند. میں بھی کرتا رہا ہوں، پیسے پھینکتا رہا ہوں، تو مجھے نہیں پسند یہ کیا پیسے پھینکیں. اور میں اس کو ابھی بھی کہتا ہوں، میں نے تو اب چھوڑ دیا. اچھا، یہ آپ نے بالکل ختم کر دیا. کسی بھی جگہ قوالی پہ، شادیوں پہ آپ پیسہ پھینکتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. میں اکثر ہوتا ہے دل میں آتا ہے کہ یار نہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی میں نہیں یہ کر رہا ہوں. بٹ میں نے اسٹرکٹلی اس کی کوئی خاص وجہ؟ سر دیکھیں، ناڑے پیسہ سٹو، ناڑے پیسے دی تذلیل کرو، ناڑے لوکاں دی گلاں سنو. جو غلط بات ہے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. اور ویسے یہ غلط بات ہے کہ آپ اور کسی ماڑے کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اتنا پیسہ جو پھینکتے ہیں، مطلب وہ کہیں گھر پل جاتے ہیں اس سے. سر میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا ہوں، یہ بھی ہمارے میڈیا پہ بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے پنجاب میں یا جو ہمارے علاقے میں شادیاں ہوتی ہیں، جب میری شادی تھی، یا ہمارے اور بھی دوست یار کافی منڈی باؤلین کے ہیں، تو ہمارے شادیوں سے پہلے 10 دن پہلے کھانا غریبوں کے لیے چلتا ہے. اچھا. یہ موسٹلی جو جن کی ویلتھ اچھی ہے یا جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو پہلے غریبوں کو کھانا جاتا ہے گھر پہ. ہمارے ایک رسم ہوتی ہے کہ میری شادی پہ بھی کہ گھر کھانا جاتا ہے غریبوں کے، کہ وہ جتنے بھی گاؤں آپ کر سکتے ہو، وہ پھر آپ پہ ہے. اگر اللہ نے آپ کو دیا جتنی جیب اجازت دیتی ہے، وہ آپ ان کے گھروں پہ کھانا بھجواتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر گاؤں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ رسمیں ہوتی ہیں کہ یہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے. جو کام کرنے والے، ان کو شادی سے پہلے ہی پیسے دیے جاتے ہیں. ان کے پنجابی میں لاکھ کہتے ہیں جیسے سسٹم. تو یہ خوشی کا ٹائم ہوتا ہے.
جب کسی کی شادی پہ کوئی کر رہا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خوشی سے کرتا ہے، کوئی دوست کرتا ہے، کوئی بھائی کرتا ہے، کوئی کزن کرتا ہے، باقی خوشی کے اور بھی بندہ طریقے سے کر سکتا ہے. یہ پیسوں والی جو ہے ہمارے پنجاب میں ایک تو رسم ہے. ٹھیک ہے. ہماری طرف یہ رسم، وہ جو میں بات آگے شروع ہو گئی تھی ولید کی، تو میں اس میں کہتا تھا نہیں پھینکنے شادی، اچھا پیسے نہیں پھینکنے. اس نے بڑی دفعہ میرے ساتھ قسم بھی اٹھائی نہیں پھینکیں گے. اچھا. پھر وہ کہتا ہے یار یہ برتن بن گئی ہے، مجبوری بن گئی. مجبوری بن گئی. جو میری شادی پہ آگے پھینک کے گیا ہے نا، اب میں نے وہ پھینکنے ہی پھینکنے ہیں. وہ کہے گا کہ پتہ نہیں اس کے پیسے ختم ہو گئے ہیں یا کچھ اور چیز. تو وہ پھر یہ پنجاب میں بڑا ہماری طرف ہے، کلچر ہے، ٹرینڈ ہے، نو ڈاؤٹ. جی اس میں حقیقت ہے. تو وہ پھر اس وجہ سے پھر لوگوں نے محبت کا معذرت کر لیتا ہوں، معذرت کر لیتے ہیں. ٹھیک. سب سے مہنگا تحفہ جی شادی پہ کیا ملا؟ شادی پہ اور کس نے دیا؟ میرے لیے یہی تحفہ سب سے مہنگا تھا، جو میرے سارے یار دوست آئے، میرے کزن آئے، جو آج آتا ہے اس کا. لیکن فارم آف منی، مانیٹری اینگل میں جو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ مطلب آئی نیور ایکسپیکٹڈ دیٹ کہ یار یہ اتنا بڑا تحفہ مل جائے گا. نہیں، میرے پیرس سے دوست ہی ہیں، کزن ہی ہیں، حلیم صاحب اور جنید. انہوں نے مجھے ایک ڈالا گفٹ کیا تھا اچھا میری شادی پہ، تو پھر میں نے واپس کر دیا، میں نے لیا نہیں تھا. کیوں؟ نہیں بس گفٹ وہ آ گئے ہیں، وہ پیرس سے اپنے کام شام چھوڑ کے میری شادی پہ آ گئے ہیں، 10 دن میرے گاؤں بیٹھے رہے ہیں. تو اس سے بڑا گفٹ کیا ہو سکتا تھا؟ میں حقیقت ہے، اور مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے. میں نے کہا ایک ڈوگر صاحب ہیں، ہاں جی، انہوں نے وہ مجھے گولڈ کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، تاج، کراؤن وہ دیا تھا. واہ. تو وہ میرے پاس ہے. اچھا وہ آپ نے رکھ لیا تھا؟ وہ میں نے ان کو کہا تھا، بٹ انہوں نے کہا نہیں. کتنے تولے کا ہوگا وہ اپروکسیمیٹلی؟ جیسے تولے کا ہوگا جیسے انہوں نے دیا ہے ویسے ہی پڑا ہوا ہے میرا. آئی تھنک سو. میں نے آج تک چیک بھی نہیں کیا وہ کتنے تولے ہیں. ان کی محبت بہت زیادہ ہے. کیا بات ہے. وہ تولوں سے زیادہ ہے جو کسی کی محبت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ڈوگر صاحب سے آپ کی محبت زیادہ ہے، اور وہ بھی آپ کی محبت کے گن گاتے ہیں. کیا گدڑ سنگھی ہے یہ بلال؟ سر عزت، بس محبت ہے، پیار ہے اور رسپیکٹ ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بس ان کا ایک انداز ہے پیار کا، اور وہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں. یہ محبت ہے، بڑا پن ہے ان کا، اور کوئی ایسی گدڑ سنگھی نہیں. آپ کسی سے ہنس کے تمیز سے عزت سے بات کریں تو آپ کوئی بندہ بیوقوف ہی ہوگا جو آپ کی غلط بات کرے گا. بالکل ٹھیک. بدماشی کا شوق رکھتے ہیں بلال؟ بدماشی کی؟ نہیں جی. لڑاکا ہے بلال کہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے؟ نہیں، ساڈا ایڈا سواب بھی نہیں سی لڑائیاں والا. اصل پہ پہلے نا میں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ہماری فیملی نے. اچھا، لڑائیاں جھگڑے دیکھے ہوئے ہیں. میرے ابو پولیس میں تھے. ہاں جی. یہاں پہ پولیس میں سروس کرتے رہے. ٹھیک. تو وہ بڑے آنیسٹ ماشاء اللہ آفیسر تھے. تو وہاں سے ہمارے کافی کوئی مسئلے مسائل شروع ہو گئے، دشمنی شروع ہوئی. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم نے وہ اسٹرگل کرتے دیکھا ہوا ہے. والد صاحب کو؟ نہیں، والد صاحب نے تو خیر ایسے نہیں کی، کیونکہ ان کے بڑے بھائی چوری ارشد مرحوم، میرے تایا ابو 2 سال پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ جنت دے ان کو. تو وہ بھائیوں کا بڑا پیار تھا، جیسے ہمارا کزنوں میں. تو وہ سارا کچھ فائنینشلی، کیوں ان مسئلوں میں فائنینشلی مسئلے ہی ہوتے ہیں، تو وہ سپورٹ کرتے تھے باہر سے. تو ابو میرے بھی پیرس آتے جاتے رہتے تھے. تو وہ ایسے مسئلے نہیں تھے، بٹ بہت نا وہ اکیلے بندہ جا نہیں سکتا، اور گارڈز وغیرہ ساتھ رکھنے پڑتے، گارڈ چیزیں، دشمنیاں، وہ سارا کچھ ہم نے اس ٹائم دیکھ لیا. ٹھیک. تو اس کی ہمیں خواہش ہی نہیں رہی کہ یار یہ کیا پھنس گئے ہیں. پھنس گیا. مجھے جب میں نے نیا 2016 میں یہ سٹارٹ کیا تھا، تو اس ٹائم میں نے یہ گارڈ شارڈ، اور مجھے کوئی میرا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بایا میں چکے ہیں. اچھا. بس کیا ہوتا تھا کہ شوق ہوتا تھا کہ یار بندے 4-5 اورا ہو. تو وہ بس سمجھ آ گئی 2018-19 میں، پھر بالکل ہی کوئی بندہ نہیں پھر. اچھا بلال، اب تک کتنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں؟ سیکیورٹی کتنی ہے بلال کی؟ اب جی تھوڑی ضرورت بن گئی ہے. اچھا. اور اب کیوں جہاں جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے لوگ ہوتے ہیں سسٹم. تو ابھی گارڈز نہیں ہیں، بس وہ ساتھ میں ہوتے ہیں لڑکے جو میرے کچھ میرے ڈرائیورز ہوتے ہیں ساتھ. ٹھیک. تو ایک ڈالا اور ایک گاڑی، بس اس میں جو اتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے. گارڈز ایسا اسپیسیفک نہیں ہے، کوئی اسپیشلی گارڈز ٹرینڈ کوئی نہیں رکھے ہوئے اب؟ نہیں، ٹرین لڑکے ہیں، بٹ وہ سول کپڑوں میں ہوتے ہیں، بس وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں. وہ آپ نے خود رکھے ہوئے ہیں یا کہیں سے ڈپلوائے ہوئے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ رہو؟ نہیں، ہمارے وہ بڑے پرانے ہماری فیملی ان کے ساتھ تھی، تو وہ ہمارے ساتھ ہی لڑکے ہوتے ہیں جو کام ہمارے کرتے ہیں، اور بس وہی لڑکے ساتھ ہوتے ہیں. ٹرینڈ لڑکے ہیں، وہ چلا بھی لیتے ہیں اسلحہ یہ وہ ہر چیز؟ نہیں، اسلحہ تو ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ ہمیں کوئی اتنی دشمنی ہے. ٹھیک ہے. تو بس وہ یہی ہوتا ہے کہ اکثر کراؤڈ میں جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو بس وہ عزت تمیز ناڑی بس بھائی جان سائڈ کر کے تو بس تھوڑا نکلنے کی. ڈالا کلچر آپ نے پروموٹ کیا جی، اس کی کوئی خاص وجہ؟
بس اس ٹائم شوق ہوتا تھا جی ڈالے چلیں پیچھے. اس ٹائم ایم پی کے پاس ڈالے ہوتے تھے. آج کل تو پھر اللہ کے نے پاس سب کو دیے, ماشاء اللہ اور دے. اس ٹائم جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم یہ بہت لمیٹڈ سا ہوتا تھا کہ جو بڑا یہی حلقے میں ہوتا تھا, ایم ہو گیا, ایم پی ہو گیا, یا چیئرمین یا کچھ اس لیول کے. ایک گاؤں میں ایک جیسے چودھری ہوتا ہے, ان کے پاس ایک گاڑی ہے ڈالا, وہی چلاتے تھے تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا اچھا کہ یار 3-4 گاڑیاں جائیں, پتہ چلے کوئی بندہ پتہ ہے. چلے کوئی بندہ ہے. ہمارے گاؤں میں ایک تھے بشارت صاحب, اچھا امریکہ ہوتے ہیں ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے. وہ امریکہ آتے تھے ایک دبنگ سٹائل سے, 3-4 گاڑیاں, گن مینس ہمارے گاؤں میں. تو ان کو میں دیکھتا تھا, مطلب انسپائر میں ان سے ہوتا بشارت صاحب سے. بشارت صاحب سے. وہ ان کا بڑے لانگ کوٹ وہ امریکہ سے پہنتے تھے, اور ان کا پورا سویگ ہوتا تھا, نئے نوٹوں کی گڈیاں ہوتی تھی, وہ دیتے تھے سب کو, اور وہ 4-4 5-5 گاڑیاں چل رہی ہیں. ابھی بھی ایسے ہی ہیں ان کا, اللہ ان کو سلامت رکھے اور ایسے ہی رکھے. واہ, تو وہ پھر ادھر سے مجھے لگا کہ ہمارے پاس بھی ہونے چاہیے کیش. تو میں نے ایک دن اپنے بزرگوں سے بھی کہا کہ یار آپ بھی لیں گاڑیاں, آپ لے سکتے ہیں, آپ بھی پیرس ہوتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے پترا سانتے ایڈے شوق نہیں, سانو جڑی ضرورت نے اللہ دیتی ہیں. ہاں, کتنی گاڑیاں ٹوٹل اپروکسیمیٹلی آپ کے پوری فیملی کے پاس, اگر گننے میں آئے؟ بڑی تو نہیں, جو اگر چھوٹی بڑی ملائیں تو 20-25 بن جاتی ہوں گی. 20-25 گاڑیاں. اور یہ 4-5 بھائیوں کے پاس ماشاءاللہ ان کی فیملی, بچوں کے پاس, سب کے پاس, مطلب 20-25 گاڑیاں ہیں. اور یہ کون سی ہیں, لینڈ کروزرز ہی ہیں؟ نہیں, لینڈ کروزر تو ہمارے پاس 2 ہیں, 3 ابھی میرے کزن نے بھی ابھی لیکسس لی ہے, ہم نے 5-6 بڑی کر لیں, باقی ساری وہ جو کامن گھر میں یوز ہونے والی وہ کار. ٹھیک ہے. اور ملازم کتنے رکھے ہوئے ہیں بلال نے اب تک ٹوٹل, جن کا نان نقفہ سارا بلال, اور اس کے اللہ تعالیٰ کے بعد معاملات آپ دیکھ رہے ہیں؟ 6-7 لڑکے ہوں گے آئی تھنک, جو میرے ساتھ ہوتے ہیں, جو 6-7 فیملی کے علاوہ. اور ڈیرے پہ اپروکسیمیٹلی 4-5 وہ بھی ہوں گے, ڈیرے پہ لیدا ہوتے ہیں. اب وہ گنے تو وہ تو کافی زیادہ بن جاتے ہیں, جیسے ڈیرے پہ بھینسوں کے پاس لیدا ہوتے ہیں, ڈیرے پہ جو لوگ آنے جانے کے لیے وہ لیدا ہوتے ہیں, باقی گھر میں جو کام کرتے ہیں وہ لیدا ہوتے ہیں. اپروکسیمیٹلی 50 کے ملازم رکھے ہیں؟ نہیں, اتنے بھی نہیں. اصل میں اکیلا ہی, ہم بھی فیملی ہوتی ہے, میرے کزن سارے باہر ہی ہوتے ہیں. صحیح. تو ابھی جیسے آپ نے دیکھا وہ آئے ہوئے ہیں سارے, تو 50 تو نہیں, 10-15 ہوں گے لوگ, بس 10-15 لوگ آپ کے ساتھ ادھر کام کرتے ہیں ڈیرے وغیرہ پہ. آگے پیچھے وہ اپنی ڈیوٹی. اچھا, کتنی زمین کے مالک ہیں بلال؟ زمین جی کافی ہے ماشاء اللہ, ہماری زمین اپروکسیمیٹلی کوئی حساب لگا لیں تو 12 سے اوپر ہی ہے مربعوں سے. 12 مربع. ہاں, اس سے اوپر ہی بن جاتی ہے. اور یہ بلال آپ کی اپنی ذاتی ہے یا یہ فیملی کی ہے؟ نہیں, فیملی کے ساتھ ہے. شادی پہ میرے ذرائع نے کچھ نے بتایا تھا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ شادی پہ آپ کو تحفتاً بہت سی زمین میں ملی, اور بہت سی گاڑیاں, جس طرح آپ کو گھر والوں نے کہا, کہ فیملی والوں نے, کہ یہ آج سے تمہاری ہے. یہ یہ محبت, مجھے لگتا ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب تو نہیں مل کے گئے؟ نہیں, مل کے وہی گئے تھے, لیکن ایسا ہے, یہ حقیقت ہے, یا یہ ہم اس سے سمجھیں کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. زمینیں اصل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا, میری فیملی ساری باہر ہوتی ہے. سو ان کے بچے, میرے چاچو سارے باہر ہوتے ہیں. سو پھر میں زیادہ پاکستان ہوتا ہوں, میرے والد صاحب بھی پاکستان ہوتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. سو پھر وہ سارا ہینڈ اوور ہمارے پاس ہی ہوتا ہے, جو ہم نے کرنا ہوتا ہے, جو بھی اس کی زمینوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ ہماری ہی ہیں, بس وہ سب کی ہیں. تو ہم نے کبھی وہ تمہاری ہماری نہیں کیا. یہ سب ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں نے یہی رکھا کہ سب اپنا ایک ہی ہے. کیوں میرے ابو پاکستان رہتے ہیں تو پھر وہی دیکھتے ہیں سارے ٹیک کرو. باقی میرے کزن ہیں, وہ بس 1-2-3 ہفتے کے لیے آتے ہیں, تو ان کو انجوائمنٹ کرتے ہیں. وہ باقی کوئی زمین کا مسئلہ ہو بھی کوئی, وہ کہتے ہیں بس چاچو سے کر لو. میرڈ لائف پہ بہت سی باتیں ہوئیں. بلال, زندگی میں چینج کیا آیا شادی کے بعد؟ بھابھی سے ڈر لگتا ہے بلال کو؟ نہیں جی, ڈرنا کیوں ہے؟ اچھا, ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, اصل میں شادی آج کل بہت مشکل کر دی ہے ہم لوگوں نے, ہمارے معاشرے نے, سسٹم میں. تو آج کل یہی سوالات ہوتے ہیں, ڈر ہوتا ہے. نہیں, ایک ڈر نہیں ہوتا, عزت ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے. وہ آپ کا بھابھی کہتے تو نہیں کہ ٹائم پہ گھر آؤ بلال؟ نہیں, ان کو عادت ہوگی اب سب کو, کہ ان کو کیا, اب آپ کے سامنے ہم رات کو 3 بجے بیٹھے ہوئے ہیں, آج دن بھی یہ وہ ہے کوئی ہیپی ویلنٹائن ڈے بلال. ویسے ہاں, تو وہ میں نے تو اس چیزوں پہ میرا کوئی فوکس نہیں ہے. اسی لیے ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں, آپ مجھے دے رہے ہیں اندر سے دعائیں, تو میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی فیلنگ. نہیں. تو باقی میرا آپ کو اس سے بہتر پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں کتنا ہوں ان چیزوں میں. میں بالکل, کل ہم لانچنگ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری,
تو ہم اس کے معاملات میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. بلال, ابھی ہارڈ کیش لے کے کتنا نکلتے ہیں اپروکسیمیٹلی؟ تھوڑا سی ہوتا ہے, نہیں, کوئی 20-30 ہزار نہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ میں چیک کروں کہ بلال کے پاس کتنا کیش ہوتا ہے ہارڈ, لیکن ابھی اپروکسیمیٹلی کتنا کیش لے کے گھوم رہے ہیں بلال؟ اصل میں پہلے بہت کیش ہوتا تھا, اب تو بڑا یہ ہو گیا ہے کہ یہ کارڈز وغیرہ, پہلے میں ان پہ ریلیٹ بالکل نہیں کرتا تھا. کیوں, ایک دفعہ میرے پاس بھی ایسا بڑا فنی ہیپن ہوا. آئی تھنک سو میں چکوال والی سائڈ پہ تھا. اچھا. میرے پاس ایسے ہی 4-5 گاڑیاں تھی لینڈ کو, وہ ہم نے فیول کروایا. اچھا. تو میرا خیال ہے میں پیرس سے لینڈ کیا تھا اور میں سیدھا گاؤں جانا چاہ رہا تھا. اس ٹائم کوئی دھرنا کوئی ٹائپ ایسا چل رہا تھا, تو ہم کوئی شارٹ کٹ کوئی ڈھونڈ رہے تھے تو گاؤں آنے کے لیے. تو ہم نے فیول فل کروا لی, پمپ سے کھڑے ہو گئے, گاڑیاں ساری فل ہو گئیں. انہوں نے کہا پیسے, میں نے کہا یار پیسے تو نہیں, کارڈ ہیں. سب مجھے کہتے تھے کارڈ یوز کیا کرو, تو میں نے ان کو کارڈ دیا کہ آپ یہ یوز کر لیں. تو وہ کہیں یہ چلے ہی نہیں, وہ پتہ نہیں اس کا کوئی نیٹ ورک مشین کا ڈاؤن تھا سگنل, یہ وہ نہیں چلا. میں 10-15 منٹ کھڑا, بڑا امبیرس یار, اب اگر یہ نہ چلے تو میں پیسے کیسے دوں. وہ تقریباً پیسے بھی کافی تھے, 4-5 گاڑیوں کے فیول فل ہوں, تو میرے ساتھ کوئی اور تھا بھی نہیں. تو پھر اس دن کے بعد میں نے کہا نہیں, میں نے کیش رکھنی ہے بھائی, یہ نہیں کام ٹھیک. اور شکر اللہ کا کچھ آدھے گھنٹے بعد وہ سروس ان کی ٹھیک ہوئی تو وہ چل گیا, ہوا اور پھر چل گیا. تو اس کے بعد میں کیش کیری کافی کرتا تھا. پھر بڑے میں بلکڑ بہت زیادہ ہوں, میں چیزیں رکھ کے بھول جاتا ہوں ہر جگہ. موبائل میں کہیں گم کر دیتا ہوں, رکھ کے ہی آ جاتا ہوں. کیا وجہ ہے یہ, کیا وجہ ہے؟ مجھے کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ان چیزوں کی, بس ٹھیک ہے گپ شپ چل رہی ہے, ادھر سے ادھر نکل گئے ایسے. تو میں اکثر میرا کافی ایسے لاس ہوئے ہیں. تو ابھی میرا وہ جو ساتھ لڑکا ہوتا ہے علی, اس کے پاس ہی ہوتا ہے, تو وہ سارا کیش مینجمنٹ وہی دیکھتا, ضرورت ہوتی ہے وہ. آپ کی اپنی جیب میں کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں, میں بھی رکھتا ہوں. اچھا, آپ بھی رکھتے ہیں؟ میں بھی اندازاً مجھے جو لگتا ہے نا کہ نکالنے ہی پڑنے ہیں کہ وہ کتنا کا کیش آپ کے پاس اس ٹائم موجود ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں بلال, اگر کوئی وہ نکالنے نہ کو, جو میرے نظر سے گزری ایک چیز. نہیں بس کافی ہے, ٹھیک ہے, شکر اللہ کا. میں نہیں دکھا رہا کسی کو بھی. وہ کہتے ہیں آج کل میڈیا پہ بھی آنے یہ شوخیاں مار دیں. نہیں تو ایف بی آر کا ڈر تو نہیں ہے بلال کو؟ نہیں, ایف بی آر کا کیا, ٹیکس پیئر ہے بالکل جی, ہم ٹوٹلی 100%. اب تو ہم پورا اسٹرکٹ میں نے اس پہ کیا ہوا ہے. اب میں نے ایک لا فرم بھی ہائر کیا ہے کہ جو ہمارا ٹیکس بنتا ہے. اب کیوں پہلے ہم اوورسیز تھے, ہمارا اکثر اوورسیز کا یہ پرابلم ہوتا ہے ہمیں. اور یہ میرا لاسٹ دنوں میں ایف بی آر گیا بھی ہوا تھا. اچھا, پیشی ہوئی ہے آپ کی؟ میں گیا ہوا تھا, مجھے کچھ کام تھا تو میں ادھر گیا تھا. تو بڑے اچھے طریقے سے آج کل ہمارے محکمے, پہلے ایک پاکستان کا ہوتا تھا ذہن میں کہ یہاں پہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کہیں بھی دائرے پہ جاتا ہوں, پتہ نہیں یہ اللہ کا کرم ہے, اور مجھے لگتا ہے کچھ پاکستان میں بڑی کافی چیزیں بہتری ہوئی ہے. کہ وہ آگے ہوتا تھا یہ الٹے سیدھے سوال جواب, اب وہ اپنے کنسرن سے جو ان کو کام ہوتا ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اچھا, جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ مانگتے ہیں. تو وہ اب بڑا زبردست ہو گیا. اب اچھا چل رہا ہے سسٹم, اچھا چل رہا ہے. کہیں آپ نے تو منتھلی نہیں لگائی ابھی کسی کی؟ نہیں جی, ساڑی کس قسم کی منتھلی کو مجھے سمجھ نہیں. ایف بی آر میں کسی ادارے میں نہیں جی, کسی جگہ پہ کہ لگانی کوئی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, مطلب آپ نے ٹیکس پیئر بھی ٹوٹلی 100% ہے, معاملات بھی لے کے صحیح چل رہے ہیں, پورے سے فٹ رکھے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے جی. ہم باہر رہتے تھے, ہمیں ادھر کی چیزیں نہیں پتہ ہوتا. اوورسیز کی جو ہمیں بات آگے ہو رہی تھی یہ تھی کہ ہم جو اوورسیز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیسے کیا سین کرنا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ابھی میں لاسٹ ٹائم جب ایف بی آر میں گیا تھا تو وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو ایک کاؤنٹر بنا ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ اپنی کیش ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا. اچھا, میں نے نہیں کبھی کی. تو مجھے وہ بڑے اچھے آفیسر تھے ایف بی آر میں, انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ جب بھی نیکسٹ ٹائم آئیں تو اپنا کیش ڈکلیئر کر دیں, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اپنے پیسے ہیں, وہ جو مرضی آپ کریں ان سے. اب اصل میں امیج غلط بن گیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس پیسہ ہے پاکستان میں تو ادارے اور آپ کو یہ رہنے نہیں دیتے. کیوں نہیں رہنے دیتے بھائی, آپ کے اپنے پیسے ہیں, آپ ٹیکس دیں پراپرلی طریقے سے, انسان دے پترا اور چلو. کوئی کچھ نہیں کہتا. بالکل ٹھیک. ٹک ٹاک لائیو جی کرتے رہے؟ نہیں, ایک بھی دفعہ نہیں کی؟ نہیں, ویسے میں آتا ہوں کبھی مہینے بعد. وہی میں پوچھ رہا ہوں, ٹک ٹاک لائیو کی بھی ہے نا؟ ہاں, 10-15 منٹ کا. ٹک ٹاک لائیو پہ کیا کیا ہوتا ہے بلال؟ بڑی مطلب حرکات و سکنات ایسی بھی ہوتی ہیں جو نازیبا ہوتی ہیں, جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہوتی ہیں. تو پھر آپ جیسا انسان, مطلب جس کے میں دیکھتا ہوں کوئی اسکینڈل نہیں ابھی تک آیا, اللہ نہ کرے آگے بھی آئے, تو آپ ٹک ٹاک لائیو پہ کیا کرتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتا ہے ٹک ٹاک لائیو کے تھرو. اچھا, اس میں حقیقت ہے؟ مجھے نہیں پتا.
میں اتنا نہیں ان چیزوں میں آتا ہوں جو میں آتا ہوں کبھی. اب تو میں 4-5 مہینے ہو گیا میں نے کبھی اوپن ہی نہیں کی. تو وہ ہم کبھی کبھی آتے ہیں کہ چلو یار جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں یا اس کوئی سے بات ارننگ کر بھی رہے ہیں. ہوتی ہے بلال؟ جی ارننگ بھی ہوتی ہے؟ ہاں بہت زیادہ نہیں ہوگا. میرا دوست ہے جیسے پتلو ہے ہمارا ہاں دوست ہے مسٹر پتلو، وہ اچھے پیسے کماتا ہے. مطلب وہ ایک لائف سے کتنا پیسہ ارن کر لیتے ہیں اپروکسیمیٹلی؟ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، جو لوگ لائف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. میں کہتا کیوں جاننا چاہتے ہیں سارے اپنا کام کریں. دیکھیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یار اتنا پیسہ کمائیں ہر بندے سوشل نہیں میڈیا. ایسے نہیں ہوتا. میں یہ بات کلیئر کرتا ہوں. دیکھیں آپ ہیں ہاں آپ کی ایک اپنی لگ ہے. آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں میں بالکل آپ ٹھیک کے پاس آیا ہوں. آپ اس میں اچھے ہیں ٹھیک. میں پتہ نہیں کسی اور چیز میں اچھا ہوں گا. اب لوگ دیکھتے ہیں ایڈمائر کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے کسی کو. ہر بندے کی اپنی لک ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کافی لوگ کر رہے ہیں وہ اتنا ارن نہیں کر رہے. ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جیسے پتلو ہو گیا کچھ اور لوگ ہوں گے کافی ہیں تو وہ اچھا بھلا پیسہ ہاں کماتے رجب ہیں. ہے وہ بھی اکثر ہاں وہ کہتے ہیں بھی کہ ٹک ٹاک سے بہت زیادہ پیسے ارننگ. رجب ہے. اب یوٹیوب پہ اس کی ہے فین فالوئنگ باقی کئی لوگوں کی نہیں ہے. تو وہ ہر بندے کا ایک لک ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے. آپ کو دیکھنے والوں کو بھی اور باقیوں کو بھی یہی کرنا چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. وہ کریں. باقی ضروری نہیں ہے کہ فلانا بندہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کروں. اندازاً لیکن مسٹر پتلو کی کیا ارننگ ہوگی؟ کبھی بیٹھتے ہیں آپ اٹھتے سر ہیں؟ میں نے کبھی ان چیزوں پہ یہ میں ایک بڑا پرسنل سوال سمجھتا ہوں کسی کے ساتھ کرنا. اور میرے دوست ہیں سارے. میں نے آج تک کسی کی ویلتھ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا. میں کہ بھائی کیا سین چل گپ رہا شپ لگائیں بس اپنا کریں. اللہ اگر اس کو دیر ہے تو اللہ اس کو اور دے اس کے لیے دعا کریں. بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں دوست اچھا امیر رجیا پجیا ہونا چاہیے کوئی مشکل ملے تو کام آ جائے. باقی اس سے پوچھ کے انجے بندہ. اگر ابھی میں کسی کو کہوں کہ اگر آپ کال کر کے کسی کو کہیں یار کوئی 10 لاکھ روپے چاہیے ہاں تو کون آپ کا ایسا دوست ہے؟ یہ انفلوئنسرز میں بات کر رہا ہوں میں، جو کہے گا کہ بھائی مجھے اکاؤنٹ نمبر فوراً سینڈ کرو. سارے جو میرے اچھے جاننے والے ڈکی کو آج کل آپ کی دوستی زیادہ ڈکی سے ہوئی ہوئی ہے. بسنت بھی نہیں آپ نے اکٹھی نہیں ہے وہ سب سے ہے لیکن ڈکی سے ذرا ابھی ریسنٹلی ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی. کوئی کال کرتے ہیں ذرا؟ چھوڑیں جی یہ کیا اب کیا ٹائم 2 بج گئے ہیں رات کے. کیا اٹھے ہی ہوتے ہیں انفلوئنسر سارے رات. اصل نہیں دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں. میں آگے 1-2 انٹرویوز میں کی ہیں شاید آپ نے وہ بھی دیکھے ہوں گے. میں وہ مجھے اتنا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کال ملا دینی ایسے کر دینا. دیکھیں وہ کیا چنگے ویڑے سارے بیلی ہوں. تو انفلوئنسروں میں سے جتنے بھی ہیں رجب ہے ڈکی ہے اور ہیں کافی تو کسی کو بھی کر لیں تو وہ ساڈے پنجابی 'ਚ ایک مثال ہوندا سی وانے والے نوں وانا لب جاندا ہے. جہدے کو وانا ہوندا انہوں وانا بھی لب جاندا ہے. ان کو پتہ ہے رجے دے بال بھی سیانے ہو. رجے دے بال بھی سیانے ہوندے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی اتنی ویلتھ جتنی آپ کی ہوتی ہے کیپیسٹی اس کے حساب سے آپ کو مل جاتے ہیں کسی کو بھی آپ کہیں تو. یہ ابھی پیچھے لڑائی چل رہی تھی رجب کی ابھی ریسنٹلی اور مسٹر پتلو کی. جی یہ کیا سین تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا آگاہ کریں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ صلح آپ نہیں کروائی ہے، کیا چکر ہے؟ نہیں کوئی دشمنیاں کو نہیں سن 302 دے کیس کو سن میں صلح جا کرا دیتی. بس اس میں اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے ہر انسان کی لائف میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. حقیقت ہے. ہمارے میڈیا والوں کا کیا سین بن گیا ہوا ہے کہ یار ہماری کوئی بھی بات ہو جاتی ہے وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے. ٹھیک. تو وہ بات اتنی سی ہے کہ اگر چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو کوئی ان کی تھوڑی بہت ہی مس انڈرسٹینڈنگ تھی کس بات پہ؟ کو آپس میں چھوٹی چھوٹی کہ وہ اصل میں جب آپ کے ساتھ اور لوگ جڑ جاتے ہیں آپ ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتے تو تھوڑے سے مسئلے آ جاتے ہیں. تو وہ کوئی نہیں. میں نے تو کوشش کی ان کو دونوں کو. تو کیا نکلا رزلٹ؟ نہیں دونوں نے بڑی رسپیکٹ کی. دونوں نے جیسے میں نے کہا انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں. اور ان کو دونوں کو پتا ہے کہ غلط ہے چیز. دیکھیں کسی کو گالی نکالنی کسی سے گالی اگر ہم دوست ہیں تو سب کی مائیں ایک سانجی ہیں. ماں بہن سانجی. اگر کوئی مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کی ماں کو بھی کوئی گالی نکالے تو مجھے اس بات پہ بڑا جو ہے نا دکھ ہوتا ہے کہ میری ماں کو نکالے. تو مجھے یہ نہیں کوئی وہ فیم مجھے چاہیے تھا یا مجھے ان فیم شیم سے چکروں سے میں ویسے ہی دور رہتا ہوں. اللہ نے جتنا مجھے دیا میں بڑا اس کا لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں. اور باقی دونوں کو سے ریکویسٹ کی اور دونوں بھائی ہیں بڑی عزت سے پیار سے انہوں نے کہا کہ جیسے آپ رجب پہ مشکل وقت آیا وہ یو کے گئے. جی پھر ندیم بھی اب آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ ندیم نے میرے بہت ساتھ دیا ہے. آپ کی بھی ملاقات ہوئی یو کے میں؟ لنڈن میں 2 دفعہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ ہوئی میرا خیال. کیا کیفیت تھی اس ٹائم پہ؟ اور اکثر ولاگ میں دیکھا کہ رجب پریشان نظر آئے روتے بھی کئی دفعہ نظر آئے کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکا. وہ والے سارے معاملات بھی. آپ سے کیا ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم پوری فیملی باہر ہیں. ہاں ہماری فیملی میں کوئی میرا
کوئی بندہ نہیں ادھر ہوگا، لائک سارے کزن چچے مامے سارے باہر فرانس میں، ہے، ٹھیک، کہ ایک ہمارا سیکنڈ ہوم بن جاتا ہے. تو میں جا کے نہیں رہ سکتا 2-3 مہینے سے زیادہ، کیونکہ جب میرا خاندان میرے سارے ادھر والدین ہیں، سب ادھر ہیں، ادھر کوئی بھی نہیں ہوتا. تو رجب کا یہ تھا کہ وہ رہا ہی ساری زندگی پاکستان میں، وہ فرسٹ ٹائم اس کا ایکسپیرینس ہوا کہ ایسے جانا، پھر مسئلے بن گئے سارا کچھ. تو ڈیفینیٹلی وہ ڈسٹرب تھا، پر اللہ نے آج کرم کیا تو وہ آ گیا، واپس وہ آ گئے. واپس آ گیا. تو ٹھیک ہے. وہ لیکن آپ سے اس ٹائم پہ کیا ڈسکشن ہوتی تھی جب کوئی نہیں یار، ملاقات وہ ہوئی؟ کہتا ہے میں پاکستان جانا ہے یار، پاکستان ہمارا ملک ہے، میں نہیں باہر رہ سکتا، جو مرضی ہو جائے، مجھے جو مرضی کریں یا جو مرضی مجھے میرے پہ ایلیگیشن لگائیں. تو جو ایکٹیویٹی وہ کرتے رہے، جی ہم کوئی یہاں پر احتساب عدالت نہیں لگا کے بیٹھے ہوئے، جی یا جو ان سے غلطیاں ہوگی سرزد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ غلطیاں جان بوجھ کے ہوئیں یا وہ غلطی سے ہوئی؟ سر دیکھیں، جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی. کوئی آپ دیکھیں، کوئی بھی ہے نا، اگر آپ کے ماں باپ سر پہ ہیں تو وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، اگر کوئی بھائی ہے آپ کا بڑا وہ سمجھاتا ہے، وہ آپ کے کزن ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں. اگر آپ میری بھی کیا نے پنجابی جواگاں کھلیاں چھاڑ دی ہوتی، شاید میں بھی کچھ ایسی غلطیاں کروں یا ایسی چیزیں کر سکوں. تو اب میری فیملی، میرے کزن، میرے بھائی، مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے سر کے اوپر کھڑے ہیں، کہ میں نے کوئی ایسی ویسی کی تو انہوں نے اسے مجھے نہیں کھینچ چھوڑنا. دینا. ہاں، ہاں، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے. وہ اکیلا تھا، کچھ چیزیں ہو گئی ہوں گی غلطی میں نہ اس طرح، تو بس کی وہ اب آپ کو وہ خود بتا سکتا ہے اس پہ. ہاں، میری اتنی ڈیٹیل وائز چیزوں پہ بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. مطلب آپ کسی جگہ پہ ان کی ہیلپ کر سکے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. مجھے جہاں بھی کسی دوست کو جتنی ضرورت پڑی، میں سب کے لیے حاضر ٹھیک، ہوتا ہوں. اور میرا جو بھی مجھے کوئی کہتا ہے، یا میں جب ان کو کہتا ہوں، میں ان کو آدھی آواز میں بھی کچھ کام کہوں یا کچھ بھی ان سے مانگوں، تو وہ میرے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. جاتے ہیں. NCCIA، جی سرفراز چودھری کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ جی، اس ٹائم میں پیرس تھا، میں نے سنا تھا ان کا. سنا تھا جی نام. مسئلہ کبھی آپ نے بیٹنگ ایپ پروموٹ کی؟ میں نے کوئی بھی نہیں کیا آج کوئی تک. بھی نہیں کی. میں نے آج تک کیا ہی کچھ نہیں. پروموشنز نہیں کرتے آپ؟ نہیں، پروموشنز نہیں کرتا میں. بس ابھی ٹیم ہے، وہ کچھ کہہ رہے تھے، بٹ مجھے وہ ان چیزوں کیا سے وجہ؟ یہ کہ میں کہتا ہوں پہلے اس کو چیک کریں، جو بھی پروموشن ویریفائی کریں. کرنی چاہیے یار. دیکھیں میڈیا پہ ہیں، سسٹم نظام ہے، کرنی چاہیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہو، بٹ اس کو پہلے ویریفائی کریں کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں. اتھینٹک. اب میں نے ایک ٹیم، جیسے آپ کی کامن دوست ہیں بھٹی صاحب. جی، بھٹی صاحب آپ کو مینیج کر رہے ہیں، یہ میں بتاتا ہوں کوکونٹ اسٹوڈیو سے. طاہر بھٹی صاحب بڑے ہی پیارے نفیس آدمی ہیں، جو کہ بلال امارت کو مینیج بھی کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی پروفائلنگ کے اوپر بھی اور برانڈ کے اوپر خصوصاً بہت کام کر رہے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں آگے چل کے، کیونکہ ہم یہ ذرا باقی کچھ ہارڈ ہٹنگ کوشچنس پوچھ لیں پہلے، پھر ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ کیا ورتھ ہے اب اس برانڈ کی بھی خصوصاً، اور یہ کیسے دماغ میں آیا کہ یار کپڑوں کا برانڈ لانچ کیا جائے. NCCIA کا ذکر کر رہے تھے ہم، سرفراز چودھری صاحب کا. جی سرفراز چودھری صاحب نے ڈکی کو پکڑا، ڈکی کو 3 مہینے اپروکسیمیٹلی وہ اندر رہے، 100 دن. پھر انہوں نے ایک ولاگ بھی کیا کہ وہ باہر آئے، ریلیز ہوئے، کئی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا معاملات تھے اور کس طرح سے ہوئے؟ سر نیوز بھی میں فالو کرتا رہا. ڈکی سے پھر میری ملاقات بھی ہوئی. ڈکی یا انفلوئنسر جتنے ہم کوئی گنڈے دہشت گرد تو ہے کوئی نہیں. بیسکلی یہ سارے شریف آدمی ہیں. میں صحیح آپ کو بتاؤں، میں ان سب کو جانتا ہوں، میں جتنا میں جانتا ہوں. تو اگر کوئی غلط کر رہا ہے، فار ایگزامپل اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی ہے، تو اس کی ایک سزا ہے، اس کا ایک پراپر لا کے تحت ہونا چاہیے. اگر میرے سے غلطی ہوتی ہے تو وہ سزا ملنی چاہیے مجھے. ٹھیک ہے. باقی ان کے معاملات میں جو ہوا میں دیکھتے رہے. پہلے یہ سارے نسل کو خراب کر رہے تھے، پھر وہ پتہ چلا کہ نسل والے خود خراب ہیں. وہ ایسے سین چلتے رہے، تو اس میں بیچارہ ڈکی آ گیا، تو پھر وہ باہر بھی اب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو بھی ادارے ہیں آج تک ہم جہاں بھی گئے ہیں، ہمیں تو بڑی عزت سے جو ہمارا چیزیں بنتی ہیں، اگر ہم کہیں کسی، اللہ کا شکر ہم نے تو آج تک کچھ ایسا کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اسی ساتھ پنجابی چاہنے ساڈا ایڈا سواب بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو جو کام ہوتا ہے یا سیدھے آفر ہوئی کبھی بیٹنگ ایپ کو پروموٹ کرنے کی؟ آفرز کوئی بہت ساری ہوتی ہیں. بھٹی صاحب سے اسی چیز کے لیے میں نے ابھی بھٹی صاحب سے دوست بھی ہیں، تو ان کو رکھا کہ یار اگر یہ میں نہیں چیزیں مینیج کر سکتا، بہت لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اندازاً کتنے کی پروموشن کی آفر ہوئی؟ کوئی اماؤنٹ کوٹ کرنا نہیں، مجھے کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے. جس طرح ڈکی کے اوپر وہ لگا نا کہ وہ ایک اپروکسیمیٹلی $10,000 کی ایک ویڈیو دیتے تھے.
اچھا کچھ اس طرح کی مجھے چیزیں. نہیں پتا اس آپ چیز کو کا. کوئی آفر اس طرح کی ہوئی نہیں ہو؟ مجھے کچھ نہیں ایسا ہوا. آتے تھے کہ یہ آفر. جو آپ جس طرح اچھا کہتے ہیں نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. نہیں سر قسم سے مجھے کوئی نہیں. علی کرتا ہے مینیج, مجھے اچھا. بتاتا تھا جب یہ, وہ بھی مجھے تب پتہ چلا ڈیٹیل وائز جب یہ مسئلے ہوئے, یہ ان بیٹنگ ایپ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے ایسے ہی کہا کہ یار یہ کیوں کرتے رہے, ان کو پتہ نہیں تھا. تو علی نے مجھے بتایا کہ ہمیں بھی آتی رہی ہیں. اچھا. ہم نے کبھی رپلائی نہیں کیا ان کو. آتی رہی ہاں آفرس. تو ہم رپلائی نہیں کیا تو پھر وہ ہمیں کیسے بتاتے کہ اگر ٹھیک ہو کہ گیا. آپ کو کتنے دینے ہیں کیا. بلال, کبھی فنڈنگ کی آفر ہوئی ہو, کبھی کسی نے کہا ہو یار یہ میرے سے پیسے پکڑ لو, میرا یہ برانڈ پروموٹ کر دو, میرے لیے یہ کام کر دو, یا کسی بھی غلط طرف آپ کو جانے کی کوشش کی ہو زندگی میں اب تک؟ نہیں جی, کوئی نہیں, میرے سارے دوستوں کو ان کو پتہ ہے کہ میں اس طرف کوئی چکر نہیں, انہیں پیار نہ جتنے مرضی سان لے جو ان جائے پیسے پوسے والی گل کوئی نہیں. پیسے والی گل نہیں کرنی. بلال, فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کانٹینٹ کریشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ منسلک کر کے؟ جب تک اچھا چلا جی چلائیں گے, اچھا. جب تک عزت سے رہا تب تک کریں گے. کوئی اس پہ الف آخر نہیں کہ یہ ہے. ٹھیک. نہ کبھی اس کو کبھی سوار ذہن پہ کیا ہے کہ ہم بڑے کوئی سٹار ہیں یہ وہ. ٹھیک. ہمیں آج پتہ ہے جا کے فرانس جہاں دے رنگ ماراں دے پیسے کما لانے. ہاں. وہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں. جب تک عزت سے بندے دیا پترا ہر چلیا تب تک چلائیں گے. نہیں تو نہ بھی ہوا تو مسئلہ کوئی نہیں. سوشل میڈیا سے جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں, میڈیمس ہیں, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, ٹوٹل ریونیو کتنا ہو جاتا ہے منتھلی؟ میں باقی ٹک ٹاک سے تو باقی چیزوں سے تو انسٹاگرام سے کچھ نہیں آتا. یوٹیوب سے کچھ پیسے آتے ہیں اپروکسیمیٹلی مہینے کا اندازاً کوئی لم سم؟ کوئی پتہ نہیں. علی وہ علی شہری دونوں کی وہ ہے, وہ مجھ سے لیتے کچھ نہیں اب. اچھا. ہاں تو میں ٹھیک ہے بس یہی. لیکن پھر بھی انداز کبھی تو انہوں نے شیئر کیا ہوگا نا یار, میں ان کو اتنا کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کمائی ہے, آپ لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بس یہی, چھوڑو اس کو, جتنی بھی آ رہی ہے تم جانو, تمہارے کام جانے. آپ اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے؟ نہیں میں نہیں لیتا, میرا کوئی لینا دینا نہیں. 1 روپیہ بھی نہیں آج تک بھی نہیں میرا کوئی. جب سے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں؟ نہیں ان کے پاس, وہ سارا ان کے ہی علی کے پاس کہ بھائی یہ تم لوگ. ہاں مجھے بتا دیتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل کئی دفعہ کچھ چیزیں کوئی لینی ہوتی ہیں, میں نہیں اویلیبل ہوتا, وہ پے کر دیتے ہیں. تو وہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ ہم جیب سے نہیں کر رہے کہ وہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے. کوئی ایسی خواہش بلال جو رہ گئی ہو ادھوری؟ کوئی نہیں جی, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے سب پوری کی ہیں. بس سب پوری ہوئی, سب پوری ہوئی سب. اور آگے فیوچر کیا؟ بس آگے پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں پلان ہے کہ یہاں پہ رہیں, اپنا ملک ہے. وہ کتنا, وہ تو فرانس پیرس جیسا ملک چھوڑ کے پھر پاکستان کیوں؟ یہ تو ہے کہ آپ کی یہاں سے ساری بانڈنگ ہے, روٹس ہیں, پاکستان ہے, ہماری جان ہے, ماں ہے ہماری, تو اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا. آپ کے آفس میں آگے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری بات چل رہی تھی کہ لائک میں اگر جہاں لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں یا کیا سین ہے, میں اتنی بات بتا دوں کہ جتنے میں پیسے اگر فار ایگزامپل ابھی تو میں نے کمانے شروع نہیں کی, اب تو جو وہاں سے لے کے آئے تھے وہ یوز کر رہے ہیں. تو میں نے اکثر یہ سوچتا ہوں, میرے کزن مجھے کہتے ہیں کہ جتنے بندہ یہاں پہ سوچتا ہے نا کمانے کا, تو وہاں بندہ ہفتے 1.5 میں بھی کما لے بزنس کر کے. اور میں کہتا ہوں یار پیسہ بہت ہے, پیرس میں بہت ہے, ابراڈ میں بہت بہت ویل سیٹلڈ ہے. امریکہ چلیں جائیں, ہمارے پاکستانیوں کے امپائرز ہیں وہاں پہ, اور بڑے ملکوں میں. پر یار مجھے پیسہ نہیں چاہیے, مجھے پاکستان رہنا, بس سکون لینا, اپنے گاؤں چلا گیا. اب دیکھیں, اب آپ کے ساتھ میں 2 بج گئے ہیں, لاہور بیٹھا ہوں, اب میرا دل کر رہا ہے اندر سے میں نے گاؤں جانا ہے. اچھا. میں نے ڈرائیور کو کہنا چلو سیدھا گاؤں چلے, میں نے نکل جانا. اب میں ہاں اب میں پیرس میں ہوں, مجھے گاؤں آنا ہو تو پھر وہ مجھے پہلے فلائٹ دیکھنی ہے, کام کے سسٹم, مسئلے مسائل, پھر آ کے پورا پلان کر کے آنا پڑتا ہے. کچھ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرس کے ساتھ بھی آپ کی ویڈیوز ہمیں منظر عام پر نظر آتی رہی جی. کیا کچھ چارج وغیرہ کیا آپ نے کہ میں پروموشن کروں گا, یا بس محبت پیار؟ نہیں, دوست محبت, بس چارج کیا کرنا ہے. کوئی اس طرح کا سین نہیں کہ ڈیولپر نے کہا ہوگا یار بس ہمارے ساتھ ویڈیوز کر لو؟ نہیں اور نہیں آج تک کوئی ایسا نہیں. آپ یہ پلاٹ بیچو, یہ ہائی رائز بلڈنگ بیچو, یہ کچھ اس طرح کی نہیں, مجھے آفرز کافی ہوئیں کہ اچھا. آپ کر سکتے ہیں. تو بس میرے تو کچھ دوست یار ہیں, تو بس میں نے کہا یار چھوڑیں, دوستی یاری میں کیا پیسہ کسی سے ڈسکس کروں. کوئی چکر نہیں, کوئی نہیں, 1 روپے کا روادار نہیں. کئی لوگ کہتے ہیں پوڈ کاسٹ کا بھی 10 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں, یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ جنہوں ٹرکانا ہوئے انہوں نے جاگ چڑھی تھی, تھوڑے کنے لے کے آئے ہیں 10. کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ نہیں, اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جو آپ نے بات کی اس کا میں آپ کو صحیح کہتا ہوں. اصل جب ٹائم نہیں نہ ہوتا, وہ پھر کہتے ہیں کہ یار نہیں کر رہے ہیں, ٹائم نکالیں آئیں.
تو وہ پھر میں ٹیم کو کہتا ہوں کہ ان کو بس کہہ دو کہ میں پیسے لیتا ہوں. وہ پھر خود ہی بند کر جاتے ہیں فون کے ایڈے جگہ تو وہ ہے نہیں تھے فون کرنا بند ہو جاتا فون بند کرنا پھر ہمیں سکون ہو جاتا ہے کہ بس یہ اس میں اتنا صحیح اینگل ہے. نہیں. اب جیسے بھٹی صاحب ہیں, اب میں نے کیا ہے کہ یار میں نہیں آ جا سکتا, پورا نہیں ہو سکتا, سو میں نے بہت لمیٹڈ سا کر دیا. بالکل ٹھیک. سو میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا بیسیکلی. دیکھیں اگر آپ مجھے بلانا چاہ رہے ہیں, آپ عزت دے رہے ہیں مجھے, تو میں ڈیفینیٹلی کوشش کرتا ہوں کہ یار میں جاؤں سب کے پاس. صحیح. وہ آپ کو میرے ٹریول پتہ ہے جیسے ہے, تو وہ مشکل ہو جاتا ہے ہر جگہ پہنچنا. تو پھر کافی لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار یہ آتا نہیں ہے جان بوجھ کے, یا ایٹیٹیوڈ آ گیا, ایٹیٹیوڈ آ گیا, یا بڑا بڑا اسٹار بن گیا اور ایسے ہے ویسے. تو وہ بس یہ ہوتا ہے کہ یہ بہانے کے طور پہ, کہ بہانے کے طور پر یہ آپ نے اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے. اچھا ماں باپ راضی کر لیے ہیں ابھی تک ماشاء اللہ؟ ابا جی کا کوئی گلا یا ماں جی کا کوئی گلا تو نہیں ہے ابھی اسٹل بلال کہ یار یہ کام تو کر رہا ہے؟ شکر اللہ کا نہیں, کوئی آج تک نہیں. ہم نے اما ابا کو کوئی عادت نہ پسند آئی ہو کہ یہ اس میں وہ تو پھر بچوں کے ساتھ چلتا کوئی ایک رہتا ہے. عادت ایسی یہی کہ جیسے میں ٹریول کرتا ہوں, باہر رہتا ہوں, لیٹ نائٹ تک اتنا ٹریول کرتا ہوں, ان کو یہ چیزیں بالکل نہیں پسند. اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زمینوں پہ جائیں, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, گاؤں رہیں. اور ہم دونوں بھائیوں کی 1 to 5 بڑے اسٹائل سے چلاتے ہیں آپ جو ویڈیوز میں. مجھے یہ تو آپ اسٹائل سے چلاتے ہیں نا, وہ ٹیڑھے ہو کے تھوڑا سا. مجھے بچپن سے بڑا پسند ہے. اچھا. بچپن سے میں نے بڑے بائک توڑے ہیں یہ 1 to 5. میرا ابا اللہ ان کو زندگی دے, انہوں نے مجھے بڑے لے کے دیے ہیں. وہ جب بھی پیرس سے آتے تھے میرا اگلا بائک خراب ہوا ہوتا تھا تو وہ دوبارہ لے کے وہ پھر جب بھی آتے تھے, میرا پہلے یہ ہوتا تھا یہ گھر جانے سے پہلے مجھے بائک لے کے نا پھر ہم جائیں. اکثر یہ ہوتا تھا ایئرپورٹ سے لے کے آتے تھے سیدھا شو روم میں ہونی تازے تازے پیسے کڈو, ادھر سے لے کے واپس گیا. تو وہ پھر ماں باپ کے بس یہی. اور باقی ہم دونوں بھائیوں کا اسٹل سب کی یہ کوشش ہوتی ہے, ماں باپ سے آگے کچھ نہیں. تو جو ان کے شوق خواہشات, میری والدہ کو زمینوں کا شوق ہے بیسکلی. اچھا 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 اچھا. ہاں میری والدہ کو بہت شوق ہے. تو وہ اکیلی بھی ہیں, ان کا کوئی نہیں تھا بہن بھائی. اچھا ٹھیک ہے, اکلوتی ہیں. ہاں لوتی. تو وہ اپنا بھی گھر بھی ان کا وہ بنا رہی ہیں اپنے زمینوں پہ. ان کو زمینوں پہ جانا پسند ہے, ڈیرے پہ جانا پسند ہے. تو پھر یہ سارا کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان کی وجہ سے ماں جی کی برکت ہے. وہ سارا کچھ مینیج بھی کرتی ہیں. واہ. اور وہ ہمیں بھی, ہم ڈیرے نہ جائیں تو پھر ہماری پوری کلاس ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے بھائی, پہنچے کیوں نہیں ڈیرے پہ. میرے سارے کزن ایون تک وہاں پہ ڈاکٹر بھی ہیں, برسٹر بھی ہیں پیرس میں. بٹ جب بھی وہ گاؤں آتے ہیں انہوں نے ڈیرے پہ حاضری لازمی, ڈیرے پہ جانا ہے, بھینسوں کے پاس ان کو بتانا ہے کہ ماجی مل دی ہے فلانا مسئلہ ہے فلانا مسئلہ. کیوں ماں باپ کی یہی خوشی ہوتی ہے اپنی اولاد. ہم جتنے کزن ہیں ہم سب کا بڑا سب ماں باپ کے ساتھ. اور لائک اب میرے کزن ہیں باہر رہتے ہیں, بٹ گاؤں آ کے میرا ابو ان کو کچھ کہہ دے کہ یہ کرنا ہے آپ نے, تو انہوں نے وہی کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں وہ چاچو نے کہہ دیا بس ادھر سنی تھی جس طرح ہوتا ہے. نہیں, ہم میرے کزنوں میں ساروں میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ سب میں ہم میں. بلال کو کس سے ڈر لگتا ہے اللہ کے بعد؟ یا میرے والد صاحب لگتے بہت سخت ہیں, بٹ بڑے وہ فرینڈلی ہیں میرے ساتھ. وہ ٹھیک ہے, لیکن ڈر کس سے لگتا ہے کہ جس سے بلال بھی طرح ہوتا ہو یار یہ ڈڈا ہے؟ نہیں وہ ایسا کوئی نہیں, بس میں اپنی ماں سے کرتا ہوں, وہ ہماری کلاس لے لیتی ہیں بڑی سخت سی کر کے. کوئی لاسٹ ٹائم مار کب پڑی بلال کو شادی سے پہلے؟ نہیں کوئی نہیں. اب بچپن میں بڑے کٹاں کھا دی ہیں بچپن سے. ویسے بلال شرارتی کی بہت, میرے بچے دوست نہیں ہوتے تھے میری ایج کے, بڑے جناب ہوندے سن. وہ بڑی مینوں کٹ پیندی سی کہ کیوں انیاں یاریاں پائیاں. ہاں یاریاں پائیاں, اپنے تو بڑیاں نہ پائیاں. سنوکر کھیلتے تھے؟ نہیں اس ٹائم یہ سنوکر میں اس ٹائم کیا ہوتا تھا, وہ کیرم بورڈ ہوتی تھی, لوڈو ہوتے تھے. گاؤں میں ہم رہتے تھے, بنٹے شنٹے. ہاں بنٹے شنٹے ہو گئے. سنوکر تے ساڈے پنڈ وچ بھی کوئی نہیں سی. اچھا صحیح ہو گیا. اچھا ہن تسی بلال بزنس لانچ کیتا ہے آن لائن, جی یہ کہاں سے خیال آیا؟ مرد 7 جی BM7 بلال مارا 7. یہ کہاں سے خیال آیا کہ کپڑوں کا برانڈ, کنسٹرکشن کا بزنس, آپ تسی مطلب سوشل میڈیا سینسیشن تو ایک دم کپڑیاں دے وچ کتھے تسی جمپ ان کر گئے ہو؟ یہ بڑی اچھا آپ نے سوال کیا. یہ میرا پہلے کوشش ہوتی تھی کہ میں پاکستان میں کوئی بزنس کروں. میں نے پراپرٹی کے کیے, وہ فلاپ ہوئے. ٹھیک, کچھ دوست لے کے چلے گئے, کچھ ایسے بڑے ہم نے آگے پیچھے دھوکے بھی کھائے بہت. کتنے پیسوں کے؟ کافی وہ اماؤنٹیں تھی بس اندازاً. چھوڑیں جی اب یہ کچھ تو بتائیں نا, پھر بھی کوئی اماؤنٹ کم از کم, میں نام نہیں پوچھ رہا.
وہ 8-10 کے قریب ہوگا کروڑ ہاں کا نقصان کیا برداشت کر کے بیٹھے ہوئے. کر کے بیٹھے، اور دل تھا کہ بزنس پاکستان میں کریں، اچھا. کیوں مجھے پاکستان پسند تھا، میرا جینا مرنا یہی ہے. ہاں. مجھے پیرس میں جاتا تھا بڑا مجبور ہو کے کہ یار اب کام کرنا ہے اس لیے جانا، نہیں تو مجھے بالکل شوق کوئی نہیں شوق نہیں تھا پیرس. تو وہ بڑے بزنس دھکے شکے کھائے. پھر میرا ایک دوست ہے، آج بھی ہے، اللہ اس کو زندگی دے، آمین. ولید گوندل. ٹھیک. آج کل لنڈن میں وہ تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں. اچھا تعلیم حاصل کرنے ہم گئے. بھی ہنستے ہیں اس کے بعد اس عمرے کیڑے کام پہ آ گیا، اچھا. بٹ وہ بھی پچھلے 2-3 دن پہلے ہی گیا. تو مجھے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے لاہور میں. ہاں وہ بہت نہیں، ہماری دوستی تو کچھ 2-3 سال پہلے ہی ہوئی، بٹ اس سے میرا بڑا پیار اور ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس کو. تو مجھے اس نے کہا یار کچھ کر یار، تو یہ میڈیا پہ بھی ہے، کیا فائدہ ہے، کچھ کر تو رہا نہیں. تو اس نے پھر ہم دونوں نے اکٹھے بیٹھ کے پلان کیا، کہ پلان شغل میں ہی کیا کہ ہم ایک رات ایسے ہی لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے کسی ریسٹورینٹ پہ. تو میں نے کہا کچھ کرتے ہیں، چل کرتے ہیں، تم بار بار کہتے ہو کرو کرتے ہیں کچھ. تو میں پیرس چلا گیا، تو اس نے مجھے فون کیا کہ ایسے ایسے برانڈ کھولتے ہیں. اچھا. میں کہا ساڈا کتے چلنی برانڈ کھولتے ہیں. اس نے کہا چلیں گا، نہ چلے گا بعد میں دیکھیں گے، کھولتے ہیں پلان. وہ ہاں کار بس کھولتے ہیں. تو پھر اس نے وہ اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی، ہم دونوں پھر ساتھ ڈسکس ہوتی رہی. تو پھر ہم نے یہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا. جب میں نے اس میں پیسے جیسے لگا دیے تو میں نے کہا یہ تو پیسے بہت زیادہ لگ گئے. کتنے لگے تھے؟ ہمارا آئی تھنک 6-7 کروڑ روپیہ لگ گیا تھا میرا خیال ہے آن لائن اسٹور پہ. ہاں اتنا لگ ہی گیا تھا، ہم نے کیا تھا جو. تو میں نے کہا ہونا کتنے، نہ کوئی دی دکان ہے، نہ کوئی بندے اتنے آ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آن لائن وہ آرڈر کریں گے. اب دیکھیں ڈیفینیٹ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے آج تک آن لائن کپڑا نہیں خریدا، میں نے بھی نہیں لیا، مردوں میں آج تک نہیں لیا. یہ لڑکیاں عورتیں لیتی. میں نے ساڈا کی نہیں لینا یار، تو بادشاہ آدمی ہے، تو انہیں پیسے سے لا چھڑے نہیں تھے انہیں کتوں نے. انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، اب کر دیا بس. تو میں 1 دن پہلے پیرس سے 2 دن پہلے آیا، ہم نے یہاں پہ لانچنگ کی. تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے دن ہمارا جتنا وہ تھا وہ سارا سیل آؤٹ ہو گیا. اور وہ کیا کاسٹ کا تھا اسٹاک اپروکسیمیٹلی؟ اب وہ فگر تو ان سے چیک کرنے پڑے کافی، وہ جو 5-6 لگا تھا تو آپ حساب لا لیں 3-4 کروڑ کا ہوگا. اچھا آرڈر آ گیا پہلے دن. لائک 48 آورز میں وہ سارا ہمارا. گریٹ. یہ مجھے کہیں کہ یہ آ گیا. میں پہلے جدوں میں مننا ادوں جدوں پیسے اکاؤنٹ چ آ گئے، میں ادوں نہیں مننا کہ آرڈر آئے کہ نہیں. جڑے فگرس اسی میں کمپیوٹر تے وکھاندے ہو یہ وہ. تو شکر اللہ کو بڑا زبردست لوگوں نے رسپانس کیا، یہ محبت ہی لوگوں کی. ٹھیک. اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کو امپروو کرنا شروع کیا. سارا کچھ ہم بڑا محنت کرتے رہے، ولید بھی میں بھی سارے. تو آج شکر اللہ کا ہم اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنا آؤٹ لیٹ کھولنے پہ جا رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، دیٹس گریٹ. پرسوں اس کی اللہ آپ کو اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے جی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح ترقی ملتی رہے، اس میں آپ فلاپ نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا کرے. ہم پورا ٹائم دے رہے ہیں. اچھا پورا ٹائم دے رہے ہیں، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ اسی چکروں میں آج شوٹ بھی کروا رہے ہیں، تو آپ کو پوسٹ کرتے ہوئے عجیب نہیں لگتا کہ تہاڈی شروع تو جڑی اپ برنگنگ ہے وہ ہے ذرا دیسی سٹائل دے وچ؟ ہم شوٹ بھی دیسی سٹائل سے کرتے ہیں. اتنے کھلوتے ہیں چکلا چکڑی. دیکھیں نا، مجھے ایک بڑے کسی سیانے بندے نے بات کی تھی، اس نے کہا بیٹا بزنس وہی کرو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکے. تم کبھی کامیاب یہ نہیں ہو سکتے کہ اپنی جیب بھر لو باقی اگلے کا نقصان ہو جائے. تم بزنس مین بن نہیں تب سکتے ہو کہ تب تم نیکسٹ اگلے کا فائدہ کرو. بالکل ٹھیک. اپنا تمہارا اللہ کرے گا ہو جائے گا، تم یہی سوچو کہ اگلے کا فائدہ کرو. تو ہم اس برانڈ میں یہی ورک کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یار جو ہم چارج کر رہے ہیں نا اس کے پیسے رائے گا نہ جائے. صحیح ہو گیا، وہ اس کو ورتھ اٹ ہو، اس کو ورتھ اٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے، اس کو اتنے کی چیز مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. کوئی فین مومنٹ عجیب سی، کوئی ایسا واقعہ جو کسی نے مطلب ملنے کی چاہت کا اظہار کیا ہو، کوئی آیا ہو اتنی دور سے، کوئی ایسی مومنٹ ہوئی فین مومنٹ؟ بہت جی. میرے گاؤں میں سے پتہ نہیں سندھ، مظفر گڑھ، مجھے ضلعوں کے نام بھی نہیں پتہ، وہاں سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، یار اتنی دور سے آپ آئے ہیں، آپ اپنے گھر ٹائم دیں، اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں. میں کبھی ادھر آیا تو مل جائیں گے، زندگی رہی تو، بٹ ان کی محبت ہوتی ہے، اکثر لوگ آتے ہیں. اور وہ آپ سٹوری ایک شیئر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور ڈیرے پہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے، رضامند ہو گئے. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں تھا اسلام آباد. اصل میرا آج کل ٹریول بہت ہوتا ہے، تو میں اکثر
دوستوں اور جو میرے ہیں بھائی جانے والے فینس تو میں کہتا ہوں ساڈے وچ کہڑی سٹار آنی کوئی گل ہے نہیں تسی سٹار ہے ہو. نہیں میں کبھی اس میں اتنا نہیں ہوا. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میں لاسٹ ٹائم ہم لاہور تھے, میرا ٹریول بہت ہوتا ہے, میں ہوتا نہیں ہوں گاؤں زیادہ, ٹھیک. کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ میں اسلام آباد سے آیا تو میں اب ڈیرے پہ گیا تو 3-4 نئے لڑکے ادھر کام شام کر رہے تھے. اچھا. میں نے کہا یہ کون لڑکے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی جی یہ تھوڑے فین نے. تو میں فینہ دے کام ڈیرے سے کیے گا. میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا بچے کہاں سے آئے؟ کوئی مظفر گڑھ سے تھا, ایک خانے وال سے آیا تھا, اچھا. پتہ نہیں ایک اور 2-3 تو ادھر وہ پٹے پٹے پا رہے نے. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو بس کام کرنا ہے. وہ 3 دن سے ادھر تھے, انہوں نے کہا ٹور جاؤ, نے کو نہیں آنا. آخر نہیں ہم نے کام کرنا ہے. وہ مجھے بھی یہ مل گیا, آپ سے کام کرنا اور پیسے بھی نہیں لینے. اور میں میرا بھرا سر کتوں بندے نے اس طرح دے لوگ قسم سے میں نے پھر ان سے ملا, انہیں کھانا شانا ہم نے کھایا ساتھ. میں نے ان کو کہا بھائی آپ جائیں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اور کوئی کام شام دے. میں اتنے انہیں کام کر رہے میرے اگے راج ویلے بیٹھے نے. تو وہ بس ایسے پیار ہے لوگوں کا. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح پیار برقرار رکھے. اور بلال بڑی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور جس طرح سے آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین کی ہے بڑے تحمل اور مزاج سے, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ہر چیز کو ایکسپلین بھی کیا اور اس کے جواب بھی دیے. اس کا بہت شکریہ. اور آپ تشریف لائے, اس کا بہت شکریہ. کوئی آڈینس کے لیے کوئی پیغام جو آپ کو دیکھتی ہے, جو دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کی ہماری آڈینس ہے, اس کے لیے کچھ کہنا چاہیں اینڈ پہ؟ بس جی پیغام یہی ہے کہ بس اچھا سوچیں, اچھا کریں, حسد نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں, اگر آپ کتنا سمجھا سکتے ہیں پرائیویٹلی سمجھا لیں تو بڑا زبردست ہے. آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی, میں بھی نہیں ٹھیک, میں نہیں کہتا میں 100% ٹھیک ہوں, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے. میرا یہ ہوتا ہے میڈیا پہ, میں نے آج تک آپ نے میرا نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی کو کچھ کہا. اگر میرا کوئی دوست ہے یا مجھے کسی کو بات سجیسٹ بھی کرنی ہے تو میں اس کو پرائیویٹلی کر لیتا ہوں, بجائے کہ تماشا. اصل دیکھیں آج کل مسئلہ یہ بنا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی برا لگ رہا ہے, وہ مجھے برا لگ رہا ہے, ضروری نہیں کہ باقیوں کو برا لگے. بالکل ٹھیک. تو میری حد تک رہنا چاہیے, مجھے برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی. بلال مارت کو برا لگتا ہے, بلال مارت اپنی ذات تک. میں یہ نہیں کر سکتا کہ نہیں جی میں ویڈیو لگا دوں یہ بندہ برا ہے جی, آپ بھی برا سمجھے اس کو. بالکل ٹھیک. اگر وہ جو دیکھنے والے وہ آج کل خود بہت سمجھدار. ٹھیک. تو میرا یہی میسیج آگے, رمضان آنے والا ہے, اپنا خیال رکھیں, ٹائم عبادت کریں, اور ساتھ میں جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کی مدد کریں. بالکل ٹھیک. اور مزے کریں. لائف ایک دفعہ ملتی ہے, کوئی روڑے مسئلے مسائل میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے ایک دفعہ زندگی دی ہے, اس کو انجوائے کریں. کوئی برا ٹائم آتا بھی ہے, وہ بھی بس اللہ لاتا ہے, گزر جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اچھی بات کریں, اور برے ٹائم میں کسی کو غلط بات نہ کہیں, کیونکہ جب ٹائم بندے کا بیڈ ہوتا ہے, کوئی ایک بات کی وہ ساری زندگی نہیں بولتی. حقیقت ہے. سو وہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب مزے میں رہیں. میری بس یہی دعا ہے. کیا بات ہے. اسی دعا کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس نے بھی خوب انجوائے کیا ہوگا. بلال مارت کا یہ پوڈ کاسٹ ایکسکلوسیو قسم کی پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ, کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.